السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کلاس 12 بہار بورڈ والوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ چیپٹر جو کہ انشائیہ ہے، اور اس چیپٹر کا نام ہے ہجرت، اور اس چیپٹر کے مصنف ہیں احمد جمال پاشا صاحب۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اس چیپٹر کے تمام مختصر ترین سوالات کو کور کرنے والے ہیں، اور پھر کل اسی چیپٹر کے تمام آبجیکٹیو کو ہم حل کریں گے۔ اگر آپ کلاس 12 بہار بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں بہار بورڈ میں 95+ مارکس لانا، تو آپ ہمارے ساتھ ایگزام تک جڑے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پہلا سوال، شامل نصاب انشائیہ ہجرت کس کی تصنیف ہے؟ یعنی یہ جو ہجرت انشائیہ ہے اس کو لکھنے والا کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں احمد جمال پاشا۔ اس کے مصنف کون ہے؟ احمد جمال پاشا صاحب۔ اگلا سوال، ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو یہ جو چیپٹر ہمارا ہجرت ہے اس کا تعلق صنف انشائیہ سے ہے۔ جیسے بہت سارے اصناف ہوتے ہیں، جیسے کہ داستان ہوا، مضمون ہوا، انشائیہ ہوا، شاعری ہوا، تو ان سب میں سے انشائیہ بھی ایک صنف ہے۔ تو یہ ہجرت جو ہے یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ انشائیہ صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ اگلا سوال، بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو دوستو، جس طرح سے ہمارے آس پاس میں بہت سارے لوگوں کا دو نام ہوتا ہے، اسی طریقے سے بنجاروں کو بھی ایک نام تو ان کا بنجارہ ہے، دوسرا ایک اور نام ہے۔ تو وہ دوسرا نام کیا ہے؟ وہ دوسرا نام ہے خانہ بدوش۔ کیا نام ہے؟ خانہ بدوش۔ تو یہ خانہ غلط لکھا ہوا ہے، خانہ ایسے ہوا، خا الف زبر خا، نون ہا زبر نا، خانہ بدوش۔ تو ان کا دوسرا نام خانہ بدوش بھی ہے۔ اگلا سوال، ہر ملک ملک ما است سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ایک جملہ ہے ہر ملک ملک ما است، اس کا مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہر ملک ملک ما است سے مراد بنجاروں کی زبان میں ساری دنیا اس کا ملک ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بنجاروں کو کہ ان کا کوئی فکس گھر نہیں ہوتا، وہ آج یہاں پر 10 دن یہاں ٹھہرا ہے تو 10 دن کہیں اور رہتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کا کیا ہے؟ ملک ہے۔ یعنی وہ کہیں بھی رہتے ہیں، کہیں بھی جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہر ملک ملک ما است، پوری دنیا اسی کا ملک ہے۔ اگلا سوال، باد شمال اور برفانی حصار کے معنی واضح کیجیے۔ باد شمال کے معنی اتر کی ہوا۔ باد مطلب ہوتا ہے ہوا، شمال مطلب ہوتا ہے اتر، تو باد شمال اتر کی ہوا، اور برفانی حصار کے معنی ہوتا ہے برف کے تودوں کا گھیرا۔ برفانی حصار کا مطلب کیا ہوا؟ برف کے تودوں کا گھیرا۔ تو اب یہاں پر ہم نے ایک چیز اور دیکھا کہ برف کا تودا کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک کے من میں یہ سوال ہو رہا ہوگا کہ برف کا تودا کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ برف کا تودا کا مطلب ہے پہاڑوں پر برف کا تیزی سے نیچے کی طرف گرنا۔ یعنی پہاڑوں پر برف جو نیچے گرتا ہے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ برف کا تودا۔ اگلا سوال، سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون محو سفر رہتی ہیں؟ صابریہ کی موسمی مرغابیاں سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے محو سفر رہتی ہیں۔ کون رہتی ہیں؟ صابریہ کی موسمی مرغابیاں سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے محو سفر رہتی ہیں۔ تو اس کا سیدھا سمپل جواب ہوگا کہ صابریہ کی موسمی مرغابیاں، صابریہ کی موسمی مرغابیاں۔ اگلا سوال، کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ تو یہ خانہ بدوش جو ہیں ان کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہیں، کیونکہ مہذب انسان اپنا گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتا، وہیں پر خانہ بدوش آج یہاں جانے کا من ہے تو یہاں چلا گیا، کل کہیں اور جانے کا من ہے کہیں اور چلا گیا، تو وہ معذور نہیں ہے، لیکن ہم جیسے لوگ معذور ہیں۔ اگلا سوال، انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ تو انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کے نام آئے ہیں۔ کتنے؟ انشائیہ ہجرت میں 3 ملکوں کے نام آئے ہیں۔ وہ 3 ملک کیا ہے؟ ایک ہے عرب، دوسرا ہے یورپ، اور تیسرا ہے امریکہ۔
یہ 3 ملکوں کے نام آئے ہیں. کیا کتنے ملکوں کے؟ 3 ملکوں کے نام آئے ہیں، عرب، یورپ اور امریکہ. اگلا سوال، مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ تو مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے. کس کو کہا گیا ہے؟ غلامی کی علامت کہا گیا ہے. اگلا سوال، جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ یعنی جنت میں کوئی آدمی تھا، اس کو جنت سے باہر نکالا گیا، تو وہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سفر کا حکم ہوا تھا. اگلا سوال، انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ انسان کی آخری ہجرت موت ہے. کیا ہے؟ انسان کی آخری ہجرت موت ہے. جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی ہجرت نہیں کریں گے تو وہ بالکل غلط سوچتا ہے. لیکن ایک ایسا ہجرت ہے جو ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہجرت ہے موت. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو احمد جمال پاشا کی پیدائش 1929 عیسوی کو ہوئی. کب ہوئی؟ 1929 عیسوی کو. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو احمد جمال کی پیدائش الہ آباد میں ہوئی. کہاں پر ہوئی؟ الہ آباد میں ہوئی. اور الہ آباد کے کس جگہ میں؟ محلہ خلدآباد میں ہوئی. کہاں پر ہوئی؟ محلہ خلدآباد میں ہوئی. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی ان کے فادر کا نام کیا تھا؟ تو احمد جمال پاشا کے والد کا نام شجاعت حسین تھا. کیا تھا؟ شجاعت حسین. اگلا سوال، ماہ نامہ اودھ پنج کا اجرا کس نے کیا؟ تو ماہ نامہ جو اودھ پنج تھا، اودھ پنج نام کا جو ماہ نامہ ہے، اس کا اجرا کس نے کیا؟ تو اس کا اجرا احمد جمال پاشا نے کیا. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کس اخبار کے شعبہ ادارت میں شامل تھے؟ یعنی وہ کون سا اخبار ہے جس کے ادارت میں، یعنی جس کو پھیلانے میں احمد جمال پاشا بھی وہاں پر اس میں کام کرتے تھے. احمد جمال پاشا روزنامہ قومی آواز میں شامل تھے. کس میں تھے؟ قومی آواز نام کا ایک اخبار تھا، اسی میں احمد جمال پاشا صاحب شامل تھے. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کس کالج کے کس شعبہ میں لیکچرر حیثیت سے بحال ہوئے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد جمال پاشا کس کالج میں نوکری کرتے تھے اور کون سے کلاس والوں کو پڑھاتے تھے؟ تو احمد جمال پاشا ذکیہ آفاق کالج سیوان. کہاں پر؟ ذکیہ آفاق کالج سیوان میں پڑھاتے تھے. اور کیا پڑھاتے تھے؟ تو شعبہ اردو میں پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ شعبہ اردو کے لیکچرر بحال ہوئے. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کی وفات کس بیماری کی وجہ سے ہوئی؟ یعنی احمد جمال پاشا جو انتقال ہوئے، کہہ رہا ہے کہ وہ کس بیماری کی وجہ سے ہوئے. تو احمد جمال پاشا کی وفات دل کا دورہ پڑنے سے ہوئے. کس کی وجہ سے؟ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. اگلا سوال، احمد جمال پاشا کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو احمد جمال پاشا کی وفات 1987 عیسوی میں. کب ہوئی؟ 1987 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ان کی وفات ہوئی. احمد جمال پاشا کی وفات 1987 میں ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ پٹنہ. کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.